مدد وہ چیز گناتی ہے. تو اللہ کی مدد، ہاں ہم پر اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. باقی اللہ بولتا ہے میری مدد سے وسیلہ. کیا؟ میری مدد ہے تم پر، لیکن میرے وسیلے کو تلاش کر، میرے وسیلے کو تلاش کر، اس وسیلے سے تم مجھ سے مانگ اور میرے وسیلے کے پاس جا جو میری معرفت تجھے حاصل کرا دے، میری قربت تجھے حاصل کرا دے، میرا ہونا تجھے بتا دے. تیری دنیا میں آنا، تیرے دنیا سے جانا، برزخ کی دنیا میں جانا، آنا، قبر میں جانا یا آخرت میں اٹھنا، میری مدد سے. دنیا میں آنا میری مدد سے، دنیا سے جانا میری مدد سے، قبر میں جانا میری مدد سے، قبر میں آنا میری مدد سے، آخرت کے دن کو میری مدد سے. اللہ کی ہی مدد ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ. کیا ہے مدد؟ وسیلہ، مدد، دونوں چیز کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ ہی کل شین قدیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کن فیکن کہہ کر سب کچھ کر دے. کر سکتا ہے نا اللہ؟ کیا نہیں کر سکتا اللہ؟ ہر کام کو اللہ انجام دے سکتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں جو کام جو الفاظ بنا وہ کام کو ہی پیدا اللہ نے کیا. بالکل بالکل صحیح. سبحان اللہ. ہر کام تو ٹھیک، لیکن جو کام الفاظ پیدا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. صحیح صحیح. کیا چیز اللہ نے پیدا نہیں کی ہے اور کیا چیز اللہ نہیں جانتا. جب دنیا میں بندہ تشریف لے کر آتا ہے، تشریف لاتا ہے تو اللہ کی مدد. کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. اللہ نے پیدا کیا. اٹھتا ہے، مرتا ہے تو اللہ نے مارا. انا للہ، اللہ ہم نے بھیجا تھا، ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے. قبر میں گیا، برزخ کی دنیا میں اللہ کے حکم سے وہ اٹھے گا، اللہ کے حکم سے ہی سوئے گا. اللہ نے کیا، اللہ نے اٹھایا. قیامت کے اللہ نے کیا، اللہ نے جنت دی، اللہ نے جہنم دی، اللہ نے صفحے دی، خیر و برکت دی. کھانا اللہ کا، پانی پانی اللہ کا، کھانا اللہ کا، پانی اللہ کا بھیجا. پانی بھی اللہ بھیجتا ہے، کھانا بھی اللہ دیتا ہے، ہوا بھی اللہ چلاتا ہے. ہر کام اللہ. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ. اللہ کی ذات کسی کا کوئی نہیں، اللہ ہی کرتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیں اپنے کہ یہاں تو لکھا سب کچھ میں کرتا ہوں، سب کچھ میرا ہے اور میں ہی کرتا ہوں. انا للہ و انا راجعون، میرا بھیجا ہوا ہے، میں جب چاہے لے لاؤں. سماوات والارض، میں نے بنایا، میرا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن اللہ کا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہے اور میں کرتا ہوں. میرا ہے، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں. لیکن غور کر کر دیکھیں، کیا برسات اللہ دیتا ہے؟ ہاں اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا فرشتہ مقرر ہے. سبحان اللہ. بالکل. اللہ برسات پھینکنے نہیں جاتا، برسات بھیجنے والا فرشتہ ہے، ہوا کو چلانے والا فرشتہ ہے، موت دینے والا فرشتہ، پیدا ماں کے پیٹ میں بچہ ناکتا ہے جب بھی فرشتہ، تمہارے حساب اور کتاب گنتا ہے فرشتہ، جہنم جنت کے فیصلے میں میزان پہ کھڑا رکھے گا فرشتہ، قبر کے اندر سوال جواب میں آئے گا تو فرشتہ. اللہ تو کرتا ہے، تیرے فرشتے کرتے ہیں. ہاں اللہ ہی کرتا ہے، فرشتوں کے کرنے سے اللہ کی شان کم نہیں ہوتی. کرتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک اللہ کا کام جو کرتے ہیں یہ لوگ فرشتے جو مقرر کرے، اس سے اللہ کی شان گھٹتی نہیں ہے. جس طرح اللہ کی شان فرشتوں کے کرنے سے، اللہ کی شان فرشتوں کے، ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو تو اس کے جانا پڑتا ہے مٹی لے کے، ہوا چلانی ہے، پانی ڈالنا ہے، دھوپ نکالنی ہے، چاند سورج کو گھمانا ہے، موت دینی ہے، عمل نامہ لکھنا ہے.
تو یہ سب فرشتے کرتے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں. جب تو کرتا ہے تیرے فرشتے کرتے ہیں. تیرے فرشتے کرنے سے تیری شان کم نہیں ہوتی, تیری شان کم نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی نیک بندہ, اللہ کا ولی, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے نیک خاص بندوں سے اگر مدد لے لی جائے بندے کے, اگر بندہ مدد لے لیتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا, وہ شرک نہیں ہوتا. یہ صرف شرک نہیں گناتا. کسی نیک بندے سے مدد لے لی جائے تو اس سے کسی آدم کو شرک میں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مدد لینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. اہدنا الصراط المستقیم. میں قرآن کو لے کر چل رہا ہوں, کیا بتاؤں پہلا الفاظ, میری ہدایت, سیدھے راستے پہ چلو, سیدھے لاگو کے ساتھ بیٹھو, سیدھے راستے والے ساتھ چلو. اللہ تیرے ساتھ چلے, تیرے سیدھے راستے والے ساتھ چلے, میرے سیدھے راستے والے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی سیرت دیکھ کر, ان کے راستہ دیکھ کر اپناؤ. ایک ولی کا مدد لینا یہی قرآن اور حدیث میں حکم ہے. کس کی مدد لینا؟ اللہ کے نیک بندوں کی مدد لو. اور جس نے نیک بندوں کی مدد کو سمجھا, جانا اور مدد کو لینا چاہا تو اللہ خود راضی ہوتا ہے کہ لے, یہی تو ہے جو میرا راستہ تجھے بتا سکتا ہے, یہی تو ہے جو نبی کا راستہ بتا سکتا ہے. لا ان اولیاء, ولی خوف علیہم. ولی کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے بڑا شان والا, سب سے بڑا شان والا, سب سے درجے میں اونچا, عمدہ چن کے رکھا ہوا. وہ ولی خود ایک نبی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نبی ایک خود ولی ہے, کیونکہ میرا دوست, اللہ جس کو دوست بنا لے واحد سب سے پہلے ول نبی ہے. اور سب نبیوں میں اعلیٰ درجے پر ولی میرا محمد مصطفیٰ ہے, میرا آقا مولا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ مدد کیا. کچھ لوگ بولتے ہیں عالم علماء ان کے علم کے حساب سے کہ بھائی کسی سے مدد لینی نہیں چاہیے, واحد مدد تو اللہ کی ہو. کس کی ہو؟ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہ لینا چاہیے. مدد اللہ کی لینی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے, کسی اور کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. واحد اللہ کافی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ اسی کا, وہ کافی ہے, کوئی گناہ نہیں. لیکن جب اللہ ہی کہے تو, جب اللہ ہی کہہ دے تو, جب اللہ ہی کہہ دے کہ جا مانگ ادھر جس پہ میں نے انعام رکھا ہے. قرآن ہے بھائی, مانگ, جا مانگ میرے محبوب سے. اگر کوئی تو گناہ کر گیا ہو, اے صحابہ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور تمہاری گناہ کی معافی چاہتے ہو تو جاؤ میرے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ولی ہے, ولی کے پاس جانے سے اللہ مدد تاتکالی سنتا ہے, انڈرپورٹ سنتا ہے. ہاں کسی عالم نے فرمایا کہ ولیوں سے مدد کیا لینے کی, کیا نبی سے مدد لینے کی, کیا علی سے مدد لینے کی, کیا حسن حسین کی مدد, کیا غوث اعظم کی مدد. یہ مدد تو غلط ہے. مدد تو اللہ کی لو, مدد تو اللہ کی لو. یہ مدد اچھی نہیں ہے, شرک ہے. کیا ہے؟ شرک. خیر مجبور ہے نہیں, لیکن بتاتا کہ امت مسلمہ میں شرک تو ہے ہی نہیں, بدعت کھری ہے, شرک نہیں ہے. پھر بھی اس عالم کو جواب دینا چاہتا ہوں میں کہ جو کہتے ہیں کہ علی سے مدد نہیں لی جائے, نبی سے مدد نہیں لی جائے, ولی اللہ کو مدد کرتے نہیں ہیں, مدد کرتے نہیں ہیں اور کری بھی نہیں جائے, ان سے لی بھی نہیں جائے, نہیں رہنا ہی. مدد تو بہت بڑی نعمت ہے, سب سے بڑے رب کی نعمت ہی مدد ہے. سب سے بڑی کوئی نعمت ہے, سب سے بڑی کوئی شان ہے, سب سے کوئی درجہ بلند ہے, سب سے بڑا کوئی مرتبہ ہے تو وہ اللہ کی نعمت اور مدد ہے. وہ مدد کا نام محمد مصطفیٰ ہے, خود محمد مصطفیٰ ہے. سر وہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت برکت مدد آ رہی ہے. وہ کیا جانتے تھے ہم, کیا جانتے تھے اس مدد سے, اس رب کو کیا جانتے تھے ہم کہ رب کیا ہے. نہ ہی دیکھے ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھے ہم ہند کے رہنے والے, نہ جانے اس کے پہلے والے بھی دیکھنے جائے کہ ہمارے باپ دادا تو اس کو پوچھتے تھے.
उन्होंने बुत के पूजा में से निकाला, इबादत में से निकाला, चर्च में से निकाला, गिरजा में से निकाला, मंदिरों में से निकालकर हमको कलमा तैयब बना दिया, हमको तैयब करने का लायक बना दिया। आज अल्लाह के सिवा किसी को सजदे का लायक ना बनाया हमने। किसकी मदद से? मोहम्मद मुस्तफा। अरे मदद बिगर तो सब अधूरा है। उस आलिम फरमाता है कि मदद लेनी नहीं चाहिए, ये तो बशर है, ये तो इंसान है, अल्लाह के से मदद तो अल्लाह के से कोई नहीं। अच्छा भाई एक चीज सुन ले, अब मदद लेनी नहीं चाहिए तो हदीस पाक में आया है कि कोई मैयत हो जाए ना, मैयत, तो बंदा उसको गुसल दे दे, गुसल दे दे। तो बंदे मुर्दा है, मुर्दे को गुसल दे देता है तो गुसल देने वाले के अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। गुसल देने वाले को अल्लाह माफ कर देगा। मुर्दे का, अल्लाह की मखलूक है मुर्दा, उसको उसने गुसल दिया, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए। फिर चलो कबंदे उठाने देख ले, कब मैयत हो गई, मैयत को उठाया, उठाकर वहां तक गया, वहां पे कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान से घर तक आया, एक आयत का सवाब है। अब एक आयत का मतलब ओहद के पहाड़ के बराबर का सवाब। कांधा दिया, कब्रिस्तान गए, घर पे आए, घर वाले, ओहद के पहाड़ के बराबर नेकियों का सवाब। मदद किसकी? मुर्दा। बिल्कुल। अभी तो रूम भेगी नहीं है, मुर्दा है, गुनों की माफी तेरी करा दी, मुर्दा है, नेकियों का ढिगला तेरा कर दिया, अभी भी मुर्दा है। भाई मुर्दा होकर तो बोले नहीं इन लोग से नहीं लेना चाहिए मदद। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। तो अब तेरे घर बार में कभी शादी हो, कोई बीमार हो, कोई शादी हो या कोई बीमार हो या कोई मैयत हो या घर बनाने निकाला हो या कोई काम काज ऐसा आ गया जिसमें पैसे असरफी की जरूरत पड़ती हो, तो उधार लेने मत जाना। वहां उधार लेने जाएगा, मुझे 2 लाख दे दो, घर की जरूरत है, 2 लाख तुम्हें घर बनाना है, शादी करनी है, वगैरह वगैरह, 1-2 लाख रुपए लगा तो बोले ये चलेगा? हाँ ये तो चलेगा। अरे ये कैसे चलेगा? ये मदद तो किसी और की हुई ना। जब ये मदद तेरी शादी में, कारोबार के अंदर, धंधे के अंदर, घर में किसी और से पैसे लिए तो वो भी मदद है, और ये मदद के पैसे तुझे लौटाना होंगे। अल्लाह वालों की मदद ऐसी होती है, अल्लाह वालों की मदद तो ऐसी रहमत भरभर होती है कि जो दे देते हैं तो खुद भी बन जाता है, पीछे वालों को भी बना देता है। ये वलियों की मदद है। किसकी मदद है? हाँ, ये अल्लाह वालों की मदद लेना जरूरी है। इसकी मदद के बिगर कोई कामयाब नहीं हो सकते हम लोग। जाओ मेरे सच्चों के साथ हो जाओ, मेरे नेक बंदों के साथ हो जाओ, परहेजगारी पे आ जाओ। नेक बंदे कौन? अरे नेक बंदे के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उनको उठाएगा, कयामत के दिन कब्रों में से जब उठाता है अल्लाह, तो उनके लिए एक गलीचा बिछा दिया जाएगा। सोच लो, उनके पे फरिश्ते मुकर करेंगे, खुशबू बैठाते जाएंगे, और एक मिंबर का तख्त बना दिया जाएगा, और वो मिंबर के तख्त पे बैठेंगे तो नबी और शहीद, जितने नबी हैं, जितने शहीद लग रहे हैं, वो सब ताज्जुब से देखेंगे और कहेंगे या अल्लाह तेरे वलियों का ये दर्जा। नबी और शहीद देखेंगे कि वलियों का ये दर्जा, हाँ ये वलीउल्लाह का दर्जा है, इसलिए कि इन्होंने मेरे खातिर दुनिया को तर्क किया। बिल्कुल। क्या? मेरे खातिर दुनिया को तर्क किया। आलिम ने बहुत अच्छा कुरान में चलेगा, जिल्लत मन तशा और इज्जत मन तशा। अब जिल्लत मन तशा, इज्जत दिए, दोनों एक नहीं है। हर मखलूक एक जैसी नहीं है, एक से है, आदम से है, हवा से है, इंसान है, लेकिन एक जैसे नहीं है। बिल्कुल। क्यों? कुरान को समझे कि कुरान ने दोनों को बराबर ना रखा। वली के लिए मिंबर बिठाता है, बिल्कुल सही, वली के लिए मिंबर रखता है, रहमत व बरकत रखता है, और वो भी इंसान है जिसको फिरौन बोला गया, बिल्कुल। वो भी इंसान है जिसको नमरूद बोला गया, वो भी इंसान जिसको अबू जहल बोला गया, वो भी इंसान जिसको मरसाद बोला गया। इंसान है, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत से नवाज दे,
صحیح صحیح जिसको अल्लाह इज्जत से नवाज देता है तो अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है, उस पर रहमत के साथ याद रखता है, उसको फरिश्ते रहमत और बरसात करते हैं, उस पर अल्लाह की नूर बरसता है। और जिस बंदे पे अल्लाह की जिल्लत आ जाए, अल्लाह जिसकी इज्जत को छीनना चाहे, अल्लाह जिसको बर्बाद करना चाहे, उसको नमरूद बना देता है। सही 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 दोनों सरके नहीं है अल्लाह के बंदे, सही है अल्लाह के बंदे नहीं, लेकिन अल्लाह के बंदे होने के बाद सरके नहीं हो सकते। जो अल्लाह की राह में चला, अल्लाह की राह में चला, अल्लाह से डरा, अल्लाह से मोहब्बत करी, नबी करीम के कानून को अपनाए, वो कभी गोश्त बना तो कभी खाजा बना, सुभान अल्लाह, कभी राबिया बसरी बनी तो कभी हसन बसरी बना, सही कभी मोहिद्दीन चिश्ती बने तो कभी अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बने। सही हक है? तो इन लोग का दर्जा इन लोग के साथ नहीं मिला सकते। सही ये तो कुछ गद्दार भरे हुए हैं। क्या है? गद्दार है। कुछ गद्दार भरे हुए हैं हमारे अंदर, जिसके हिसाब से आज इस्लाम का पहिया डगमगा रहा है कि इस्लाम तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम में आने वाले जो मुसलमान भाई है वो भटक रहे हैं। सही हकीकत में नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा है कि सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस बात से डर है? नबी को डर, नबी को डर, नबी को खौफ, नबी डर रहे, नबी खौफ खा रहे, किस बात से डर रहे हो? मैं डर रहा हूं कि एक दिन उम्मती मेरी उम्मत गफलत में होगी, दुनिया मशगूल हो जाएगी। कैसे होगी? फरमाया कुरान तो पढ़ती होगी। क्या पढ़ती होगी? कुरान पढ़ती होगी। कौन पढ़ता होगा? एक मोमिन बनकर भी कुरान पढ़ता होगा, एक मुनाफिक भी कुरान पढ़ता होगा, कुछ औरतें भी कुरान पढ़ती होगी, कुछ आदमी भी कुरान पढ़ते होंगे, और बिगर अक्कल वाले भी कुरान पढ़ते होंगे, जाहिल भी कुरान पढ़ते होंगे, और कुरान ही से दरस देंगे। सही सही क्या देंगे? कुरान ही की दरस देंगे, लेकिन उनके साथ अल्लाह उसका रसूल का साथ ना होगा। सही कुरान ही से बात करेंगे, हदीसों से बात, लेकिन कुरान की बात तो करेंगे, तफसीलात अपने मन की होगी, मायने अपने मन के होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। कुरान पढ़ते होंगे, मेरी उम्मत को गुमराह करेंगे। लगता होगा कि बहुत खूबसूरत है, यहां तक का नबी ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ता होगा तो उसकी आवाज एकदम सूरी निकलेगी, तुम उसकी आवाज सुनकर खूब उठोगे, और जब वो बोलेगा उसके चेहरे से नूर झलकता होगा, लेकिन यकीनन वो झूठा है। सही वो झूठा होगा कि ये मेरी उम्मत को गुमराह करेगा। और वो बंदा ही ऐसे बंदे होंगे जो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बंदे को जाके कत्ल करेगा, नमाजी को कत्ल करेगा। क्यों करेगा कत्ल? कहेगा कुरान पढ़ने वाला कि ये मुनाफिकीन है बोलकर, और हमारे कुरान को नहीं जानते हैं। सही सही कुरान में लिखा हुआ है, और लोग बोलेंगे हाँ कुरान में लिखा हुआ है, मानेंगे। गुमराह करने वाला जमाना आएगा। सही ये आखिरी दौर में, बस अब समझ रहे हो कौन सा दौर है भी ये, हाँ सही बात है। कि कुरान की आयतें तो पढ़ रहे हैं, नूर तो चेहरे पे छलक रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन वाहिद अपने लिए बोल रहा है। सही है मेरे रब की डर से नहीं, मेरे नबी की मोहब्बत से नहीं, किसी बुत पस्ती वाले को दूर कर कर नबी करीम की बारगाह में लाने के लिए नहीं, किसी मुसलमान को भटके हुए को राह दिखाने के लिए नहीं। सही 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 सिर्फ एक दूसरे को लाठीचार्ज चालू है। कभी ये घराना बोलकर, कभी वो घराना बोलकर, कभी ये घराना बोलकर, कभी वो घराना बोलकर। अरे हमारे अंदर नेक बंदों की मदद है, लेकिन मदद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से है। बिल्कुल क्या है? हुक्म से है। और नेक बंदों की मदद अल्लाह उसके रहमत से देता है। बिल्कुल बंदा खुद मदद नहीं कर सकता, सही चाहे वो कब्र में लेटे हुए गौसे आजम हो, सही चाहे अहमद रजा हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे गौसे आजम हो, मदद तो अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह। ये तो वसीला है। सही क्या है? वसीला है। इनके वसीले से अल्लाह मदद करता है, सही और इनका दर्जा अल्लाह बुलंद कर देता है तब जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं। तब सही बिल्कुल दुनिया में रहते हैं तो इंसान से मिल मिलकर गली गली में जाकर दो लोगों को दीन सिखाते हैं, इस्लाम की बात बताते हैं, अल्लाह के करीब करते हैं, नबी के करीब करते हैं, जन्नत से दूर कर जन्नत के करीब कर देते हैं, उनके गुनाहों की मगफिरत के तरीके बता देते हैं, नमाज के तरीके बता देते हैं। और जब दुनिया से रुखसत होता है ना, अल्लाह का वली जिसे सैयदना मेरा गौसे आज़म मेरा आका, तो दुनिया के कोने कोने के अंदर अल्लाह ताला उसके नाम के वसीले से लोगों को फैद पहुंचाता है। सैयदना गौसे आज़म के नाम से फैद मिल सकता है।
علی کے نام سے فیض مل سکتا ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے جب کوئی میرا نیک بندہ ہو جائے، میری دوستی اس سے ہو جاتی ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ جب وہ ہاتھ آنکھ پیر بن سکتا ہے تو ولی کی مدد کیوں نہیں بن سکتا؟ ولی کی مدد کیوں نہیں بن سکتا؟ بن جاتا ہے میرے بھائی۔ ایک مرا ہوا مردہ معلوم نہیں یہ گنہگار ہے کہ نہیں ہے، 3 سوالوں کا جب دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، قبر میں اس کے لیے نور ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ پتا نہیں ہے، اس کا غسل دے دیتا ہے تو غسل دینے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو مردہ عام مدد کرتا ہے، تو ولی تو زندہ ہے، ولی تو زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہے وہ لوگ، کہ میری راہ کے اندر شہید ہونے والے، اور میری راہ میں شہید کا مطلب یہ تلوار سے کڑی آنا، اور ایک شہید وہ ہوتا ہے کہ کی زندگی اللہ کے حوالے کر دینا، کہ دوست ہے سب اللہ کے ولی۔ بے رزق شہید کا قرآن میں آیت الگ آئی ہے، لیکن ولی بھی ایک ایسا ہی ہوتا ہے، بس اتنا اس پر تلوار نہیں لگتی، لیکن ہر دنیا کی حاجت کو مار کر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہر شے کو دنیا میں سے نکال دیتا ہے، تب غوث اعظم بنتا ہے، پوری خواہشہ کو مار دیتا ہے، بیوی بچے عورتوں کو ہر خواہش کو مار کر سرے کے قانون کے مطابق اپنا کر دنیا کو فیض پہنچاتا ہے، دین اسلام پھیلاتا ہے، تب وہ محی الدین چشتی بنتا ہے، جو منافقین سے لڑتا ہے، منافقین سے لڑتا ہے، نبی کی حمد و ثنا بتاتا ہے، نبی کی تعظیم بتاتا ہے، نبی کا احترام بتاتا ہے، نبی کا مرتبہ بتاتا ہے، وہ احمد رضا خان ہوتا ہے۔ تعریف کر کے تو دیکھ، اللہ کے اس بندے کی تعریف کر کے جس سے رب خود محبت کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے ولی کا مطلب یہی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا میں محبوب ہو جاتا ہوں، ولی وہ ہوتا ہے جس کا میں دوست ہو جاتا ہوں، ولی وہ ہوتا ہے جو مومن کے میں قریب ہو جاتا ہوں۔ ولی کی مدد ضروری ہے، بس اس مدد کے اندر حکم صرف اتنا ہی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ کہ کس کی ادا کیسی تھی مانگنے کی۔ ہر ایک ولی اللہ کے کچھ نہ کچھ ادا مانگنے کی طریقے الگ ہیں اللہ سے، اور ولی سیلا لگا کر دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلانا محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے وسیلے کے صدقے میں، علی کے صدقے میں میرے کاروبار میں میرے گھر برکت کر دے، یقین اللہ برکت کر دے گا۔ جب اللہ آخریت جنت دے سکتا ہے، اللہ جب نور دے سکتا ہے، اللہ ملائکہ فرشتے دے سکتا ہے، اللہ تخت میں بیٹھے والی عورتیں دے سکتا ہے، یہ تو دنیا ہے، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے سے مانگ کے دیکھ، مجھ سے مانگ کے دیکھ، میرے نبی کا وسیلہ لگا کے دیکھ، میرے ولی کا وسیلہ، جب وسیلہ لگاتا ہے تو اللہ کہتا ہے جنت دی، جو ابھی تک دیکھی نہیں جلدی، وہ حوریں دی، وہ نور دیا، وہ جھکے ہوئے کھجوری دی، میوے دیے، سبز کلر کا بستر دیا، حوریں دی، آب کوثر دیا، نہریں دی، ارے وسیلے میں یہ دے سکتا ہے تو دنیا تو چھوڑے دن کی ہے۔ اللہ سے مانگ کے دیکھ، ولی کا وسیلہ لگا کے دیکھ، اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، گمراہی میں وہ بندے۔ بہرحال میں کچھ عالم علماء کے خلاف ہوں اور نہیں، کچھ ہمارے سنی بھائی میں سے ہی ہے جو بدعتی بات کر دیتے ہیں، اور کم علم کے حساب سے یا علم کے حساب سے یا اپنے آپ کو دکھانے کے حساب سے وہ لوگ نے غلط بول دیا۔ جیسے کس عالم نے فرمایا کہ جو علی کا نام وہی لے سکتا ہے جسے علی چاہتے ہیں، یہ الفاظ غلط۔ غوث اعظم جسے چاہتے ہیں اسی کا نام وہ لے سکتے ہیں، یہ چیز بھی غلط نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے اس کے دل میں فرشتوں سے، خود بھی نہیں جاتا، خود بھی نہیں، فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ڈال، جاؤ فرشتوں غریب نواز کی محبت ڈالو، جاؤ فرشتوں احمد رضا کی محبت ڈالو، جاؤ فرشتوں مولا کائنات کی محبت ڈالو۔ اللہ حکم دیتا ہے، کل شین قدیر، جانتا سب ہے۔ پھر میرے پوائنٹ پہ آ جاؤں میں کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن وہ کرتا کیسے ہے؟ کام پہ لگاتا ہے، فرشتوں کو لگاتا ہے۔ تو جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے موت، زندگی پیدا کرنا،
قیامت کے لانا، پانی لانا، یہ لانا، یہ لانے سے اللہ کی شان کم نہیں ہوتی. تو ولی سے مانگنے سنی تیری شان کم نہیں ہوگی، نہ اللہ کی شان کم ہوگی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی ولی سے مانگے. بالکل. کوئی سنی کا بھی مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا، شرک بدعت میں نہیں چلے جائے گا. یہ تو بس اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ مانگ. بالکل بالکل. مانگ تو میرے دوستوں سے مانگ. ارے دوستوں کی جب بات آتی ہے نا میرا بھائی، تو اللہ تو اس کے دوستوں کی جب بات جیتے میں کرواتا ہے. ارے اللہ کی عزت کی قسم، کتابیں اٹھا کر چیک کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے خود فرمایا، اے موسیٰ جب تم یہاں سے تجارت کرو تو یوسف کی قبر کو لیتے ہوئے جانا. کیا ہے حکم یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ یوسف کی قبر لے جانے کا حکم دیتا ہے. ایک نبی کو نبی کی قبر کو اٹھانے کا حکم، تعظیم احترام کرنے کا حکم، اور وہاں پہ بولتا پتا نہیں ہے، بولو میں نہیں بتاتا. موسیٰ کو بتایا نہیں کون سے علاقے میں کون سی جگہ پہ کہاں پہ دریا پاس ہے. ڈھونڈا موسیٰ، وقت کے مطابق جلدی چلو. ڈھونڈا بڑی کے پاس، ایک بڑیا تھی، لے کر آؤ. بڑیا نے بہت بڑی ہے، آپ خود گئے. بڑی نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اگر میں یوسف کی قبر بتا دوں تو میرا ہرجانہ کیا، مجھ کو کیا دے گا؟ تو موسیٰ نے فرمایا مانگ. کیا مانگتی ہے؟ موسیٰ مجھ کو موسیٰ کے بازو میں جنت دے گا. موسیٰ جنت کے اندر تیرے گھر میں بازو دے گا، تیرے بازو میں گھر دے گا. موسیٰ آگے بیان نہیں کرنا، پھر کبھی دیکھیں گے. خالی خلاص کہ ایک نبی سے وعدہ لے رہے ہیں صحیح بات ہے کہ مانگ. کیا مانگتی ہے؟ تو جنت پہ تیرے بازو میں گھر دینا پڑا اور دیا. یوسف کی قبر لے جانی ہے تو کوئی مزار بتاتا ہے تو نبی وعدہ کرتا ہے جنت دے دی. ایک مزار بتاتا ہے. اور اللہ کی سنت ہے کہ ڈھونڈو میں نیک بندے کو جو زندے ہیں ان کے پاس بھی، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو بھی ڈھونڈو. تو آج بھی ڈھونڈتے ہیں، کچھ عاشق پڑے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں. جائے رستے کے اندر تو پوچھتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے بھائی یہ بہت بڑی مزار دکھ رہی ہے، کس ولی اللہ کی درگاہ ہے؟ میں تو پوچھتا ہوں بھائی فلاں نے کی ہے، تمہیں کھڑے رہ کے درود سلام پڑھ کے نکل جائے. پھر آگے جائے کس کی مزار ہے؟ ہمیں بغداد بھی جائے تو پوری مزار پتہ نہیں چلتی جب تک وہاں جا کر اللہ نہیں چاہتا. بالکل. اور کوئی گائیڈ ہوتا ہے تو بتاتا نہیں، کہ خود بھی اللہ بتاتا ہے جب اللہ اس سے ملانا چاہے تو. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، حق پہ آ جائے، نیک بندے کی مدد لے. ولیوں کی مدد کے بغیر نہ اللہ مل سکتا ہے، نہ اللہ کا رسول مل سکتا ہے، نہ جہنم سے بچ سکتے ہو، نہ جنت لے سکتے ہو. نہ ولیوں کی مدد کے بغیر تم کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، نہ قرآن ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا خیرات ہو. وسیلہ ضروری ہے، اور یہی ولیوں کا وسیلہ ہے. عام انسان جب انسان کی مدد کرتا ہے تو ولی کتنی کرتا ہوگا یار. آج کے بیان کو پھر غور کرنا، ہو سکے تو اپنے بھائی بہن بیٹیوں کو یہ تک بتانا. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اے الہی پروردگار تیرے حبیب کے صدقے